کچھ دیر تو یوسف مجھے غور سے دیکھتا رہا، پھر نظریں چرانے لگا۔ میں نے کہا کیا بات ہے یوسف، چپ کیوں ہو؟ وہ اب بھی کسی گہری سوچ میں تھا۔ مجھے امید نہیں تھی کہ وہ یوں سوچنے بیٹھ جائے گا۔ مجھے تو لگا تھا کہ خوشی سے اس کا چہرہ چمک اٹھے گا اور وہ 1 منٹ سے پہلے میری بات مان جائے گا۔ میں نے کہا کیا ہوا، کیا تمہیں میری بات بری لگ گئی؟ وہ کہنے لگا نہیں عالم بھائی، یہ بات نہیں ہے۔ دراصل آپ جانتے ہیں کہ یمنی لاؤبالی سی ہے، اسے اتنی سمجھ نہیں ہے، گھر کو سنبھالنے کا طریقہ سلیقہ اسے ابھی نہیں آتا، ابھی تو اس نے BA بھی کمپلیٹ نہیں کیا۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، میں مینیج کر لوں گا۔ میری بات پہ وہ بار بار پہلو بدل رہا تھا، چہرے پہ بدحواسی چھائی ہوئی تھی، پسینے کے قطرے بہہ رہے تھے۔ مجھے لگتا تھا جیسے بات صرف اتنی سی نہیں ہے، بات کچھ اور ہے جسے نہ تو وہ اقرار کرنا چاہتا ہے اور نہ اسے انکار کر پا رہا ہے۔ میں نے کہا یوسف، اگر تم مجھ سے سچ کہو گے تو مجھے زیادہ اچھا لگے گا۔ سامنے رکھے ٹیشو باکس سے اس نے ٹیشو اٹھائے، اپنے ماتھے کا پسینہ صاف کرنے لگا، پھر کہنے لگا نہیں کوئی بات نہیں ہے، یہ تو اچھی بات ہے، لیکن لگ رہا تھا جیسے الفاظ اس کے منہ سے ادا نہیں ہو رہا۔ میں نے کہا اس کا مطلب میں رشتہ پکا سمجھوں؟ جب میں نے یہ کہا تو وہ اور زیادہ پریشان ہو گیا، کہنے لگا مجھے آپ بس 1-2 دن دے دیں۔ میں نے کہا ہاں کیوں نہیں۔ میری بات سن کے وہ زیادہ دیر بیٹھا بھی نہیں، بس وہاں سے چلا گیا۔ میں حیران تھا کہ آخر اس کو کیا ہوا تھا۔ اگلے روز وہ آفس میں آیا ہی نہیں، میں نے فون کیا تو میرا فون بھی نہیں اٹھایا۔ میں بے حد پریشان تھا کہ آخر ایسا بھی میں نے اسے کیا کہہ دیا کہ وہ فون بھی نہ اٹھائے۔ دوسری طرف میری بے چینی بھی عروج پہ تھی، مجھے انکار سننے کی عادت ہی نہیں تھی۔ آج تک میں نے جس سے بھی ڈیل کی تھی وہ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا تھا، اور یہ میرا فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں رابیل کا نمبر ملا تھا، رابیل کی کال مجھے خود آ گئی۔ میں نے کہا ہاں بولو، کیسی ہو بچے؟ وہ کہنے لگی میں بالکل ٹھیک ہوں عالم بھائی، آج آپ گھر کب جائیں گے؟ میں نے کہا میں اپنے ٹائم پہ، تم تو جانتی ہو میں اپنے ٹائم کا کتنا پنچل ہوں۔ کہنے لگی میں آپ سے ملنے آؤں گی۔ میں نے کہا یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے، تمہارا اپنا گھر ہے، جب چاہے یہاں آ سکتی ہو۔ لیکن اس کی آواز میں وہ خوشی اور چہچہاہٹ مجھے محسوس نہیں ہوئی جیسی ہر بار ہوتی تھی۔ لگ رہا تھا جیسے چپ سی ہے۔ اس نے فون بند کر دیا۔ یہ تو میں طے کر چکا تھا کہ شادی مجھے یمنی سے کرنی ہے، انکار سننے کا تو میں عادی ہی نہیں ہوں۔ شام تک کا وقت آفس میں گزارنا میرے لیے ایک مصیبت سا ہو گیا تھا۔ میں نے دوپہر کے ٹائم لنچ کے لیے بھی منع کر دیا۔ سگریٹ پہ سگریٹ پیے جا رہا تھا، اور ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ میں جب شام کو آفس سے گھر پہنچا تو رابیل سامنے ہی لاؤنج میں بیٹھی تھی، شاید میری ہی منتظر تھی۔ مجھے دیکھ کے ہمیشہ کی طرح اٹھ کے میرے پاس آ گئی، میرے کندھے پہ اپنا سر رکھ دیا۔ میں نے اس کے سر کو سہلایا۔ میں نے کہا کیسا ہے میرا بچہ؟ کہنے لگی میں بالکل ٹھیک ہوں، لیکن اس بار چہرے پہ مسکراہٹ نہیں تھی۔ میں صوفے پہ بیٹھ گیا۔ میں نے کہا کچھ کھایا پیا ہے تم نے؟ کہنے لگی ہاں میں نے کھا لیا، میرا اپنا گھر ہے۔ میں نے کہا ہاں اب بتاؤ کیا بات ہے؟ کہنے لگی عالم بھائی، یوسف نے مجھ سے بات کی تھی۔ میں نے کہا کون سی بات؟ کہنے لگی مجھے تو یقین ہی نہیں آیا، نظریں چرا رہی تھی۔ میں نے کہا رابیل کھل کے بات کرو۔ کہنے لگی آپ نے یمنی کے لیے رشتہ مانگا ہے۔ میں نے کہا کیوں، اس میں انوکھی بات کیا ہے؟ کیا تم نہیں چاہتی کہ تمہارے بھائی کی شادی ہو جائے؟ کل تک تو تمہیں بہت شوق تھا، میری جان کھاتی رہتی تھی۔ کہنے لگی ہاں میں چاہتی ہوں۔ میں نے کہا تو پھر بس مسئلہ کیا ہے، کر تو رہا ہوں شادی۔ کہنے لگی شادی تو آپ کریں لیکن یمنی سے نہیں۔ یہ سن کے میرا چہرہ بالکل بے تاثر ہوا۔ میں نے کہا کیوں؟ یمنی سے کیوں نہیں؟ میرے ماتھے پہ بل پڑ گئے۔ مجھے غصے میں دیکھ کے وہ گھبرائی۔ کہنے لگی ایکچولی بھائی ابھی وہ بہت چھوٹی ہے، وہ ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ میں نے کہا او پلیز رابیل، یہ کون سے بہانے تلاش کر رہی ہو میرے آگے؟ جانتی ہو جب میں نے تمہاری شادی یوسف سے کی تھی تو تم بھی چھوٹی تھیں، اس وقت اسی کلاس میں تھیں جس میں یمنی ہے۔ میرے خیال سے یہ اتنی کم عمری بھی نہیں ہے کہ شادی نہ ہو سکے۔ دیکھو میرے سامنے بہانے مت بناؤ، مجھے صاف صاف بات بتاؤ، مسئلہ کیا ہے؟
رابیل کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو دیکھ کر جیسے میری جان نکلی۔ میں نے کہا رابی ادھر میری طرف دیکھو۔ وہ مجھ سے اپنے آنسو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا۔ میں نے کہا آنسو کیوں آئے ہیں تمہاری آنکھوں میں؟ جو دل میں ہے وہ مسئلہ کیا ہے؟ کہنے لگی یمنی نہیں مانتی، وہ نہیں مانے گی، اور آپ جانتے ہیں کہ وہ بھی یوسف کی اکلوتی بہن ہے، وہ بہت پیار کرتا ہے اپنی بہن کو۔ میں نے کہا جب میں نے تمہارا رشتہ یوسف سے کیا تھا تو تم سے اجازت نہیں مانگی تھی، تم سے پوچھا بھی نہیں تھا، میں نے صرف تمہیں بتایا تھا کہ میں تمہارا رشتہ یوسف سے طے کر چکا ہوں۔ ایسا ہی ہوتا ہے، ہر گھر میں ایسا ہی ہونا چاہیے۔ ابھی مسئلہ یمنی میں ہے یا یوسف میں ہے، مجھے یہ بتاؤ۔ میں جس قدر غصے میں بات کر رہا تھا رابیل کی رنگت اڑ کے رہ گئی۔ میں نے کہا یہ رشتہ یوسف نہیں کرنا چاہتا۔ کہنے لگی نہیں، اسے کیا اعتراض ہوگا بھائی، وہ تو آپ کو بہت پسند کرتا ہے، آپ کی بہت عزت کرتا ہے، آپ جانتے ہیں۔ میں نے کہا تو بات ختم ہو جاتی ہے۔ جب میں شہر کا سب سے بڑا بزنس مین اپنی بہن کی شادی اپنی مرضی سے کر سکتا ہوں اور میری بہن اسی کے ساتھ خوش رہ سکتی ہے، تو یوسف کی بہن کو کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں؟ میرے خیال سے فیصلہ یوسف کو ہی کرنا چاہیے۔ کیا برائی ہے مجھ میں؟ انکار کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اچھا خاصا کماتا ہوں، اپنا بنگلہ ہے، گاڑی ہے، عیش و عشرت ہے، کس چیز کی کمی ہے؟ وہ کہنے لگی یہ بات نہیں ہے بھائی، کوئی کمی نہیں ہے۔ میں نے کہا پھر تم یہاں کیوں آئی ہو؟ کسی نے بھیجا ہے تمہیں؟ یوسف نے۔ کہنے لگی یوسف نے مجھ سے کہا تھا کہ یمنی عالم بھائی کو اچھا نہیں سمجھتی، ہمیشہ ان کی برائیاں کرتی رہتی ہے، اور پھر اس کی نادانیاں یا بے وقوفیاں یا اس کی حماقتیں آپ جانتے ہیں نا۔ میں نے کہا ہاں میں جانتا ہوں، اور میں یوسف سے کہہ چکا ہوں کہ میں مینج کر لوں گا، تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگی یوسف نے رات کو بات کی تھی یمنی سے۔ میں نے کہا پھر؟ کہنے لگی اس نے انکار کر دیا ہے، آپ کو نہیں پتہ بہت تماشا لگا ہے رات کو، کہہ رہی تھی کہ آپ لوگوں نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں رابیل بھابھی کے بھائی سے شادی کروں گی؟ آپ نے مجھ سے بات کی تو کی کیسے؟ اور آج تک کبھی اس نے اتنے غصے میں اتنی بدتمیزی سے بات نہیں کی بھائی جتنی رات کو کی، اور مجھے بہت برا لگا۔ میرے بھائی کوئی گرے پڑے تو نہیں ہے کہ وہ لڑکی یوں انسلٹ کر کے انکار کرے، بس مجھے اچھا نہیں لگا۔ ساتھ ساتھ اس کے آنسو بہہ رہے تھے، ساتھ ساتھ وہ بتا رہی تھی۔ کہنے لگی آپ چھوڑیں ایسی لڑکی کو جس کی نظر میں آپ کی کوئی رسپیکٹ ہی نہیں ہے۔ یہ سن کے میرا تو فشار خون بڑھا تھا، میں مٹھیاں بھینچے یہ ساری باتیں سن رہا تھا جو اس لڑکی نے میرے بارے میں کی تھی۔ میں نے رابیل سے کہا چھوڑ دوں اسے، یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، مجھے بس یہ بتاؤ کہ یوسف کیا کہتا ہے۔ میں بہت غصے میں بات کر رہا تھا۔ رابیل میرے غصے کو دیکھ کے بری طرح سے گھبرائی ہوئی تھی۔ کہنے لگی پلیز بھائی چھوڑیں اس قصے کو۔ میں بری طرح سے چلایا، ہرگز بھی نہیں۔ میں اتنی زور سے دھاڑا کہ سب ملازمین مجھے حیرت سے دیکھنے لگے۔ رابیل تو یوں تھی جیسے سانس سینے میں رک چکی ہو۔ میں نے ملازمین سے کہا کہ کیا دیکھ رہے ہو یہاں پہ، جاؤ اپنا کام کرو۔ جس غصے سے میں نے کہا تھا سب کے سب واپس چلے گئے۔ رابیل مجھے یوں دیکھ رہی تھی جیسے آنکھیں جھپکنا بھول گئی ہو۔ میں نے کہا جاؤ اپنے گھر پہ، یوسف سے کہو کہ مجھ سے بات کرے، اور آج رات میں ہی بات کرے، میں اس کا انتظار کر رہا ہوں۔ میں وہیں پہ غصے میں بیٹھ گیا۔ وہ کہنے لگی بھائی میری ایک بار بات۔ میں نے کہا رابیل اٹھو اور جاؤ اپنے گھر، یوسف کو بولو کہ ٹھیک 9 بجے یہاں پہنچ جائے۔ رابیل مرے مرے قدم اٹھاتے ہوئے باہر نکلی تھی۔ ملازمہ میری ایک دھاڑ پہ میرے سامنے پیش ہوئی۔ میں نے کہا ٹھنڈا پانی لے کے آؤ میرے لیے۔ میرے اندر تو جیسے آگ لگی ہوئی تھی۔ وہ لڑکی ہوتی کون تھی مجھے یوں ریجیکٹ کرنے والی؟ مجھے، عالم سکندر کو۔ کل تک وہ لڑکی میری پسند تھی، لیکن آج ضد بن چکی تھی۔ میں نے ڈنر بھی نہیں کیا۔ پورے 9 بجے یوسف میرے گھر پہ موجود تھا، نظریں جھکائے میرے سامنے بیٹھا تھا، اور میں نہ جانے کیسے اپنا غصہ ضبط کیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا تم نے جواب نہیں دیا مجھے۔ کہنے لگا عالم بھائی یہ میری خوش نصیبی ہوگی کہ میری بہن کا رشتہ آپ کے ساتھ جڑ جائے، مگر
میں نے کہا بس یہیں تک سننا تھا. اگر مگر ایک مرد کے ہوتے ہوئے تمہاری زندگی میں کہیں نہیں ہونا چاہیے. جانتے ہو تم، رابیل نے پہلے تمہیں کبھی نہیں دیکھا تھا، تمہارے بارے میں جانتی بھی نہیں تھی. رشتہ میں نے پکا کیا تھا. البتہ تمہیں میں نے رابیل کی تصویر دکھائی تھی، تمہاری رضامندی کا انتظار بھی کیا تھا. لیکن رابیل نے نہ تمہاری تصویر دیکھی تھی نہ تمہارے بارے میں کچھ جانتی تھی. بس میں نے کہہ دیا تھا کہ میں نے تمہارا رشتہ یوسف سے طے کر دیا ہے، تو میری بہن نے دوسرا کوئی سوال نہیں کیا تھا. اسے مجھ پہ اعتبار تھا کہ جسے میں اس کے لیے چنوں گا وہ بہترین ہوگا. اور میری بہن کے رویے سے کبھی تمہیں یہ لگا کہ وہ تمہارے ساتھ خوش نہیں ہے تو بتاؤ. وہ مجھے کہنے لگا نہیں، مجھے رابیل سے کوئی شکایت نہیں ہے. میں نے کہا تو پھر یہ اگر مگر میرے سامنے مت رکھو. جاؤ جا کے اپنی بہن کو سمجھاؤ کہ فیصلے مرد کریں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے. میں کل آؤں گا اور منگنی کی انگوٹھی تمہاری بہن کو پہنا کے جاؤں گا. اب یہ بتاؤ کہ کھانا لگواؤں تمہارے لیے؟ میرے دو ٹوک انداز پہ وہ تذبذب کا شکار ہوا. کہنے لگا نہیں، میں کھانا کھا کے آیا ہوں، بہت شکریہ آپ کا. اوکے، کل 9 بجے میں پہنچ جاؤں گا. کہنے لگا جیسے آپ کی مرضی. میں جانتا تھا وہ انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ آج وہ جس مقام پہ تھا میری وجہ سے تھا. میرے غصے سے اچھی طرح واقف تھا. وہ جانتا تھا کہ اگر میں ضد پہ آ گیا تو میں یہ بھی نہیں دیکھوں گا کہ میری بہن کی زندگی میں کیا فرق پڑے گا، اور میں اسے 100 سے 0 پہ لے کے آ جاؤں گا. جن آسائشوں کا وہ عادی ہو چکا ہے سب کچھ اس سے چھن جائے گا، اور اس کی وہ بہن جسے اپنے بھائی کی ذرا سی چیزوں پہ گھمنڈ ہے ٹوٹ کے رہ جائے گا. آج سے 5 سال پہلے کیا تھا یوسف؟ کچھ بھی تو نہیں. میرا آفس کا ایک عام سا امپلائی، ایک چھوٹے سے محلے کے چھوٹے سے گھر میں رہنے والا. کیا تھی اس کی بہن؟ ایک مڈل کلاس لڑکی. 5 سالوں میں نے یوسف کو صرف اس لیے زمین سے آسمان تک پہنچایا کیونکہ مجھے وہ اپنی بہن کے لیے پسند آ گیا تھا، اور اب اس کی بہن مجھے اپنے لیے پسند آ گئی تھی. اس لڑکی کو تو اپنی خوش نصیبی پہ جشن منانا چاہیے تھا کہ عالم سکندر نے اسے پسند کیا ہے. منگنی کے لیے ڈائمنڈ کی رنگ میں نے پسند کی تھی، اور یمنی کے لیے منگنی کا جوڑا بھی میری پسند کا تھا. باقی سب کچھ میں نے ڈرائیور پہ چھوڑ دیا تھا کہ جو چاہے خرید لے. اگلے روز رابیل کے گھر جانے سے پہلے مٹھائی کے، پھلوں کے ٹوکرے اور بڑی خوبصورت پیکنگ میں یمنی کی چیزیں تیار تھیں. ایک گاڑی میں تو صرف اسی کا سامان تھا. میں اپنے گارڈز کے ساتھ وہاں پہنچا. میرا استقبال بھی شاندار طریقے سے کیا گیا. گو کے زیادہ مہمان نہیں تھے، لیکن اس کے سسرالی سب موجود تھے وہیں پہ. یوسف بھی میرے گلے لگ کے مجھ سے ملا. ڈھیر سارے فلاورز، مٹھائیوں کے ٹوکرے اس کے لاؤنج میں رکھ دیے گئے. یمنی کا منگنی کا جوڑا میں نے ملازم سے کہا کہ رابیل کو پکڑا دے. وہ خود بھی تیار تھی. میں نے کہا یہ یمنی کے لیے ہے، یہ اسے پہنا کے تیار کرنا. کہنے لگی جی بھائی. وہ جوڑا لے کے اوپر کی طرف جا چکی تھی. ہم سبھی لاؤنج میں بیٹھے تھے. یوسف مجھ سے باتیں کرنے لگا. بظاہر اپنے آپ کو خوش ظاہر کرنا چاہ رہا تھا، اور کرنا بھی چاہیے تھا. آدھے گھنٹے بعد رابیل کے ساتھ یمنی سیڑھیاں اتر کے نیچے آ رہی تھی. آنکھیں متورم تھیں، زیادہ میک اپ بھی نہیں کیا تھا. لگ رہا تھا جیسے زبردستی لائی جا رہی ہے، لیکن مجھے پرواہ نہیں تھی. اسے لا کے میرے برابر میں بٹھا دیا گیا، لیکن وہ میری طرف نہیں دیکھ رہی تھی. یمنی کی طرف سے انگوٹھی یوسف نے مجھے پہنائی تھی، لیکن جب رابیل نے مجھ سے انگوٹھی مانگی کہ لائے میں آپ کی طرف سے یمنی کو انگوٹھی پہنا دیتی ہوں، تو میں نے کہا نہیں، اسے انگوٹھی میں خود پہناؤں گا. یہ کہہ کے میں نے ہاتھ اس کی طرف بڑھایا تو اس نے بڑی غضبناک نظروں سے مجھے دیکھا، بس ایک پل کے لیے. لیکن اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں نہیں دیا. اس کا ہاتھ اس کی گود میں ہی رکھا ہوا تھا جس میں چوڑیاں پہنی ہوئی تھیں. میں نے اس کا ہاتھ اٹھایا اور انگوٹھی اس کے ہاتھ میں پہنانے لگا، لیکن وہ اپنا ہاتھ میرے ہاتھ سے کھینچنے کی کوشش کر رہی تھی بغیر کسی کو محسوس کروائے. وہ مجھے یہ بتانے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ زبردستی بٹھائی گئی ہے. میں نے بھی اس کا ہاتھ بڑی مضبوطی سے پکڑا اور اس کی انگلی میں اپنے نام کی انگوٹھی پہنا دی. پھر اس کا ہاتھ چھوڑ دیا. برابر میں بیٹھی رابیل کے کان میں وہ کہنے لگی
مجھے اوپر جانا ہے، مجھے یہاں نہیں بیٹھنا۔ رابیل کہنے لگی دیکھو ابھی سب مہمان بیٹھے ہیں، کچھ دیر بیٹھ جاؤ، میں تمہیں 15 منٹ بعد اوپر چھوڑ آؤں گی۔ وہ کہنے لگی میں کہہ رہی ہوں نا مجھے یہاں نہیں بیٹھنا۔ اس سے پہلے کہ اس کا لہجہ بلند ہوتا میں اس کا دوسرا ہاتھ پکڑ کے صوفے پہ رکھ چکا تھا اور اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر دبا چکا تھا۔ اس نے برجستہ میری طرف دیکھا۔ میں نے کہا خاموشی سے بیٹھی رہو، مزید کوئی تماشا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ وہ تماشا تمہیں بہت مہنگا پڑے گا۔ یہ بات میں نے بہت ہی دھیمے لہجے میں کہی تھی۔ وہ اٹھ کے جا نہیں سکتی تھی، لیکن مسلسل صوفے پہ رکھے اپنے ہاتھ کو میرے ہاتھ سے ہٹانے کی کوشش میں لگی رہی، لیکن میں نے بھی بہت مضبوطی سے اس کا ہاتھ پکڑے رکھا۔ لوگ ہمارے ساتھ بیٹھ کے تصویریں بناتے رہے۔ یوسف نے کھانے کا بہترین انتظام کیا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی وہ رابیل کے ساتھ اوپر جا چکی تھی۔ کھانے کے بعد جب یوسف کے سب مہمان جا چکے تھے تو میں نے یوسف سے کہا اگلے مہینے کے پہلے جمعے کو میں بارات لے کے آ جاؤں گا، اور دیکھو مجھے جہیز نہیں چاہیے، اس لیے زحمت بھی مت کرنا۔ کہنے لگا یہ کیسی باتیں کر رہے ہو، میری ایک ہی بہن ہے۔ میں نے کہا میرے گھر میں سامان کی گنجائش بالکل بھی نہیں ہے، اور تم جانتے ہو کہ مجھے کسی کا دیا ہوا سامان پسند بھی نہیں آتا، میں اپنی پسند سے سب کچھ خریدتا ہوں۔ کہنے لگا ٹھیک ہے میں آپ کی پسند سے لے لوں گا۔ میں نے کہا مجھے بہت برا لگے گا اگر تم ایک بھی چیز اپنی بہن کو دو گے، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ اس کے بعد میں نے کچھ پیپرز یوسف کے سامنے رکھے۔ کہنے لگا عالم بھائی یہ کیا لے کے آئے ہیں؟ میں نے کہا تم کب تک میری کمپنی میں میرے ساتھ کام کرو گے؟ یہ ایک دوسری کمپنی ہے، یہ میں نے تمہارے نام کر دی ہے، یہ کچھ قانونی کارروائی ہے، 2-4 دن میں ہو جائے گی۔ آج کے بعد تم اپنی کمپنی میں کام کرو گے، اور دیکھو پیسے کی فکر بالکل مت کرنا۔ میں اسے مزید خرید چکا تھا۔ وہ مجھے حیرت سے دیکھتا رہ گیا، چہرے پہ مسکراہٹ بھی پھیل گئی۔ پھر میں نے ملازم سے کہا کہ جاؤ ڈائمنڈ کا سیٹ لے کے آؤ۔ وہ فوراً سے ڈائمنڈ کا ایک سیٹ لے کے آ گیا۔ میں نے وہ رابیل کو پکڑا دیا، میں نے کہا یہ تمہارے لیے ہے۔ رابیل تھینک یو کہہ کے میرے کندھے کے ساتھ لگ گئی۔ میں نے اسے پیار کیا، پھر میں وہاں سے واپس آ گیا۔ یہ سچ ہے کہ مجھے یمنی سے محبت ہو گئی تھی، مجھے وہ اچھی لگتی تھی، لیکن یہ بھی ایک اٹل حقیقت ہے کہ میں ایک انا پرست مرد تھا، اپنے منہ سے کبھی بھی اظہار نہیں کر سکتا تھا کہ اس سے محبت کرنے لگا ہوں، اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یہ بات میری مردانہ انا کو زیب نہیں دیتی تھی۔ میں جانتا تھا کہ شادی کے بعد بھی میں کبھی اس سے یہ نہیں کہہ پاؤں گا کہ میں اس کی محبت میں گرفتار ہو چکا ہوں، اسے دیکھے بنا مجھے چین نہیں آتا۔ ایسی محبت کے اظہار شاید عام سے لوگ کرتے ہوں گے، لیکن میں عالم سکندر تھا۔ کسی کے سامنے جھکنا تو میں نے سیکھا ہی نہیں تھا، اور محبت میں جھکنا لازمی سی بات ہے۔ محبوب کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیتی ہے، لیکن میں عالم سکندر تھا۔ میں نے اس لڑکی کو اپنے سامنے گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیا تھا جس سے میں بے تحاشا محبت کرتا تھا۔ اپنی کامیابی پہ میں بے حد خوش تھا۔ میری آنکھوں میں محبت کو پا لینے کی سرشاری کے ساتھ ساتھ جیت کی چمک بھی آب و تاب سے روشن تھی۔ اس بات کو ابھی چند دن ہی گزرے تھے، میں آفس میں اپنی ایک اہم میٹنگ میں مصروف تھا۔ یوسف کی کمپنی میں نے الگ کر دی تھی اور اب وہ اپنی کمپنی ہی چلا رہا تھا۔ میٹنگ کے دوران مجھے باہر ایک عجیب سا شور سنائی دیا، جیسے 2 خواتین آپس میں لڑ رہی ہیں۔ آج تک کسی کی اتنی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ میری میٹنگ کے دوران کوئی مجھے یوں پریشان کرتا یا شور شرابہ کرنے کی جرت بھی کرتا۔ میں نے کہا کہ یہ کس چیز کا شور ہے، جا کے دیکھو۔ میرا ایک امپلائی باہر گیا، کہنے لگا پتہ نہیں کوئی لڑکی آئی ہے، کہہ رہی ہے کہ آپ سے بات کرنا چاہتی ہے۔ میں نے کہا اسے بتایا نہیں ہے ریسیپشنسٹ نے کہ میں میٹنگ میں مصروف ہوں؟ کہنے لگا سر وہ کسی کی سن نہیں رہی۔ میں نے کہا ایسی کون سی لڑکی آ گئی؟ میں اٹھ کے کھڑا ہوا، بڑے غصے سے میٹنگ روم سے باہر آیا تو سامنے یمنی کھڑی ریسیپشنسٹ سے لڑ رہی تھی۔ آپ کو سمجھ نہیں آتی؟ مجھے ابھی کے ابھی عالم سکندر سے بات کرنی ہے تو بس کرنی ہے۔ وہ میرے آفس میں کیا کرنے آئی تھی؟ میں چلتے ہوئے اس کے پاس آ گیا، بالکل اس کے عقب میں جا کے کھڑا ہو گیا۔ میم سر ابھی میٹنگ میں ہے، یہ کہتے کہتے ریسیپشنسٹ کی نظر جب مجھ پہ پڑی تو وہ چپ ہو گئی۔ وہ کہنے لگی بھاڑ میں گئی ان کی میٹنگ،
تم انہیں بلا رہی ہو یا پھر مجھے بتاؤ کہ وہ کس کمرے میں ہے، میں خود جا کے دیکھ لیتی ہوں۔ میں نے پیچھے سے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تو وہ بے ساختہ پیچھے کو پلٹی۔ مجھے اپنے سامنے کھڑا دیکھ کے پہلے تو گھبرا گئی۔ میں نے کہا کیوں شور مچا رکھا ہے تم نے؟ تمہیں نظر نہیں آ رہا کیا کہ یہ آفس ہے؟ آفس میں میں گھریلو معاملات کو ڈسکس نہیں کرتا، مجھے پسند نہیں ہے۔ چلو جاؤ اپنے گھر جاؤ۔ کہنے لگی مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ میں نے کہا ہاں کر لیں گے، لیکن یہ کون سا طریقہ ہے کہ تم میرے آفس میں آ جاؤ؟ کہنے لگی مجھے ابھی بات کرنی ہے، ابھی اور اسی وقت بات کرنی ہے۔ میں نے کہا دیکھو مجھے جلد باز لوگ بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ کہنے لگی آپ کو کیا پسند ہے کیا نہیں پسند مجھے اس سے غرض نہیں ہے، آپ میری بات سن سکتے ہیں یا پھر میں یہی شروع ہو جاؤں۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ میرے امپلائیز کے سامنے کچھ بھی الٹی سیدھی بکواس کرے۔ میں نے اس کی کلائی پکڑی، اسے اپنے ساتھ آفس کے کمرے میں لے گیا۔ وہاں لے جا کے میں نے اس کا ہاتھ چھوڑا اور دروازہ بند کر کے لاک کر دیا۔ میں نے کہا بولو کیا کہنا چاہتی ہو؟ کہنے لگی مجھے آپ پسند نہیں ہیں۔ میں نے کہا یہ میں جانتا ہوں، اور کچھ؟ کہنے لگی یہ جانتے ہوئے بھی آپ مجھ سے کیسے شادی کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا جیسے کروں گا تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کیسے کر سکتا ہوں۔ کہنے لگی دیکھیں میں آپ سے یہاں پہ صرف انکار کرنے آئی ہوں، مجھے نہیں کرنی آپ سے شادی۔ میں نے کہا بس اتنی سی بات کرنے کے لیے تم نے اتنا بڑا تماشا کریٹ کیا ہے؟ کہنے لگی آپ سن رہے ہیں نا میں آپ سے کیا کہہ رہی ہوں؟ میں نے کہا ہاں میں نے سن لیا، کان ہے میرے پاس، بہرا نہیں ہوں میں۔ میں نے کہا کہہ لیا تم نے جو کہنا تھا؟ کہنے لگی ہاں کہہ دیا۔ میں نے کہا اوکے چلو جاؤ اب اپنے گھر۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ میں نے کہا ڈرائیور کے ساتھ آئی ہو یا اکیلی آ گئی ہو منہ اٹھا کے؟ کہنے لگی منہ اٹھا کے نہیں آئی، رکشے میں آئی ہوں اور رکشہ نیچے کھڑا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے گھر جاؤ۔ کہنے لگی آپ انکار کر دیں گے نا؟ میں نے کہا اپنے گھر جاؤ، سمجھی نا؟ وہ جا چکی تھی۔ میں دوبارہ سے اپنے میٹنگ روم میں آ گیا۔ سب لوگ مجھے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ میں نے کہا میری منگیتر تھی، شاپنگ کی ضد کر رہی تھی۔ یہ کہہ کے میں نے بات کو رفع دفع کیا۔ میٹنگ کے بعد میں آفس میں نہیں بیٹھا، سیدھا گھر آ گیا۔ رات کو میں نے یمنی کے نمبر پہ کال کی۔ پہلی بیل پہ ہی اس نے فون اٹھا لیا۔ میں نے کہا جو بدتمیزی آج تم نے میرے آفس میں آ کے کی ہے، اگر آئندہ تم آفس میں آئیں اور ایسا کچھ تماشا لگانے کی کوشش کی تو یاد رکھنا میں اس 1 مہینے کا بھی انتظار نہیں کروں گا، میں کھڑے کھڑے تم سے نکاح کر لوں گا۔ کہنے لگی آپ سمجھتے کیا ہیں؟ آپ زبردستی میرے ساتھ نکاح کر لیں گے؟ آپ شادی کریں گے تو کیا میں آپ کے ساتھ خوشی خوشی زندگی گزار لوں گی؟ میں آپ کی زندگی اجیرن کر کے رکھ دوں گی۔ میں نے کہا اوکے ڈن، تب کی تب دیکھی جائے گی، لیکن مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میری ہونے والی بیوی یوں منہ اٹھا کے میرے آفس میں آ جائے۔ کہنے لگی مجھے نہیں کرنی آپ سے شادی۔ یہ کہتے ہوئے وہ رونے لگی۔ میں نے کہا کیوں، کیا برائی ہے مجھ میں؟ کہنے لگی مجھے آپ اچھے نہیں لگتے اور یہ سب سے بڑی برائی یہی ہے۔ میں نے کہا اس کے علاوہ؟ کہنے لگی آپ 1 نمبر کے سڑیل انسان ہیں، آئی ہیٹ یو۔ میری بات یاد رکھیے گا، یہ مت سمجھیے گا کہ میں کمزور لڑکی ہوں۔ آپ کا جو دل چاہے گا آپ میرے ساتھ منمانیاں کریں گے، میں آپ کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دوں گی، یاد رکھیے گا۔ میں نے کہا تم شاید مجھے جانتی نہیں ہو، دیکھو بالکل انسان کی بچی بن کے آنا میرے گھر، ورنہ تمہیں سیدھا کرنا میرے لیے مشکل بات نہیں ہے۔ کہنے لگی دیکھا جائے گا، آپ اپنے پیسوں کا لالچ میرے یوسف بھائی کو دکھا کے قائل کر سکتے ہیں، لیکن مجھے نہیں، مجھے نہیں چاہیے آپ کی دولت، مجھے نہیں بننا آپ کی بیوی۔ سن رہے ہیں آپ میں آپ سے کیا کہہ رہی ہوں؟ میں نے کہا تمہاری بکواس سننے کی عادت ہو چکی ہے، میں نے تم سے صرف یہ کہنے کے لیے فون کیا ہے کہ آئندہ میرے آفس میں آئیں تو خدا کی قسم اسی رات میں تم سے نکاح کر کے تمہیں اپنے گھر پہ لے آؤں گا، 1 مہینے کا بھی انتظار نہیں کروں گا، اور تم جانتی ہو میں اپنے ارادوں کا کتنا پکا ہوں۔ یہ کہہ کے میں نے فون بند کر دیا تھا۔ دوبارہ اس نے ایسی کوئی بھی حرکت کرنے کی کوشش نہیں کی۔ بہرحال 1 مہینہ بھی گزر گیا۔ شادی کی ساری تیاریاں رابیل نے ہی کی تھیں، اور بارات میں بھی اس نے میری طرف سے ہی آنا تھا، کیونکہ میں نے ہی اس سے یہ کہا تھا۔ جہیز میں نے ویسے بھی لینے سے انکار کر دیا تھا، لیکن اپنے کمرے کا فرنیچر شادی سے چند روز پہلے میں چینج کروا چکا تھا۔
اپنی پسند کی ہر چیز میں نے خود خریدی تھی، یہاں تک کہ یمنی کے کئی کپڑے بھی اپنی پسند سے خرید کے الماری میں رکھوا دیے تھے۔ شادی ایک بہت بڑے ہال میں ارینج کی گئی تھی جس کا سارا خرچہ میں نے اٹھایا تھا۔ یوسف کے سر پہ میں نے 1 روپے کا بھی بوجھ نہیں ڈالا تھا۔ عروسی لباس میں اسے سامنے دیکھ کر میں سچ مچ اپنے ہوش کھو بیٹھا تھا۔ وہ اس قدر حسین لگ رہی تھی کہ میں چاہ کے بھی اپنی نظریں نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ بیچ میں ایک جالی دار نیٹ کا پردہ حائل تھا اور وہ میرے سامنے بیٹھی تھی، منہ پھلائے، لیکن باخدا ایسے بھی بڑی پیاری لگ رہی تھی۔ دل کے جذبات کیسے بے تاب کرتے ہیں یہ میں نے اب جانا تھا۔ یہ انتظار کی گھڑیاں مجھے صدیوں کے برابر لگ رہی تھیں۔ جیسے ہی نکاح ہوا، بیچ کا پردہ ہٹ چکا تھا۔ میں اس کے سامنے جا کے کھڑا ہو گیا۔ اس کی طرف میں نے ہاتھ بڑھایا۔ پہلی بار میں نے دیکھا کہ اس کا ہاتھ بری طرح سے کپ کپا رہا تھا۔ وہ ابھی بھی میرے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ نہیں رکھ رہی تھی۔ جب یوسف نے آگے بڑھ کے اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیا، برف کی مانند ٹھنڈا ہاتھ، بلکہ لرز رہی تھی اور اس روپ میں قیامت ڈھا رہی تھی۔ بالکل چپ تھی۔ میں اسے اپنی ہمراہی میں ہی لے کے اسٹیج تک گیا۔ اس کے ساتھ سامنے رکھے صوفے پہ بیٹھ گیا۔ لگ رہا تھا جیسے اپنا سانس روک کے بیٹھی ہے۔ رسمیں شروع ہو چکی تھیں۔ دودھ پلائی کی رسم رابیل نے ہی کی تھی اور میں نے اسے گولڈ کا سیٹ دیا تھا۔ بہرحال کھانے کے فوراً بعد رخصتی بھی ہو گئی۔ اس کو اپنے ساتھ فرنٹ سیٹ پہ میں نے بیٹھنے کے لیے دروازہ کھولا۔ وہ چپ چاپ بیٹھ گئی۔ مجھے اس کی وہ بات یاد آئی کہ آپ میرے لگتے کیا ہیں جو میں آپ کے ساتھ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھوں، لیکن آج میں اس کا سب کچھ لگتا تھا۔ میں ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ چکا تھا۔ آگے پیچھے گارڈز کی گاڑیاں تھیں۔ جب میں نے گاڑی سٹارٹ کی تو گاڑی چلاتے ہوئے بھی میری نظریں بس اسی پہ تھیں۔ میں بار بار اسے ہی دیکھ رہا تھا، لیکن وہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی، ساتھ ساتھ اپنی آنکھوں میں آنے والے آنسو ٹیشو سے صاف کر رہی تھی۔ میں نے کہا، دیکھو، اپنی شکل کا بیڑا غرق کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہاری کوئی انوکھی شادی نہیں ہو رہی ہے، سبھی کی ہوتی ہے۔ کہنے لگی، میں نے آپ سے بات نہیں کی، چپ چاپ اپنا کام کریں۔ بڑی تپی ہوئی بیٹھی تھی۔ میں نے کہا، دیکھو، آج میرا موڈ بہت اچھا ہے، میں نہیں چاہتا کہ تم میرا موڈ خراب کرو، اس لیے چیئر اپ۔ وہ کہنے لگی، میں آپ کی غلام نہیں ہوں جو آپ کے مطابق اپنے موڈ کو ٹھیک رکھوں گی۔ میرا موڈ جیسا ہے ویسے ہی رکھوں گی۔ میرا جو جی چاہے گا میں وہ کروں گی، اور میں آپ کی کوئی بات نہیں مانوں گی۔ وہ شاید اپنا غصہ نکال رہی تھی۔ آج مجھے اس کی کسی بات پہ غصہ نہیں آ رہا تھا۔ کوئی بات بری لگ ہی نہیں رہی تھی۔ میں ہنسنے لگا۔ میں نے کہا، دیکھا جائے گا۔ بہرحال میرا گھر آ چکا تھا۔ چوکیدار دروازہ کھول چکا تھا۔ گاڑیاں بھی پورچ میں لگ چکی تھیں۔ ایک ملازمہ نے یمنی کی طرف کا دروازہ کھولا، اسے اپنی ہمراہی میں اندر لے گئی۔ پورا بنگلہ دلہن کی طرح سے سجا ہوا تھا۔ میرے کمرے میں وائٹ روز لگائے گئے تھے۔ میں نے سرخ گلاب کے پھول نہیں لگوائے تھے۔ بہرحال میں فوراً سے اسے کمرے میں نہیں لے گیا تھا۔ میں ملازمین کو ہدایت دینے لگا اور اپنے مینیجر سے کہنے لگا کہ شادی کے فوراً بعد میں ہنی مون پہ چلا جاؤں گا، اس لیے 1 مہینے کے لیے اسے ہی سب کچھ سنبھالنا پڑے گا۔ غیر ضروری کال مجھے کوئی نہیں کرے گا۔ ہاں، اگر کوئی بہت اہم بات ہو تو ہی مجھے فون کر کے بتانا۔ ابھی میں یہی باتیں کر رہا تھا جب کانچ کے ٹوٹنے کی آواز مجھے کمرے سے آئی۔ میں فوراً سے بوکھلا کے رہ گیا، کیونکہ کانچ کے ٹوٹنے کی آواز بس ایک بار نہیں آئی تھی، مسلسل کچھ ٹوٹ رہا تھا۔ میں نے جلدی سے فون بند کیا اور جیسے ہی اپنے کمرے کا نوب گھما کے دروازہ کھولا تو سامنے